خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشیں، ندی نالوں میں طغیانی، چترال میں مختلف علاقوں میں طغیانی سے تباہی، 10 گھر تباہ، 15 کو جزوی نقصان، کئی جگہوں پر رابطہ پل ہی بہہ گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک ڈربن میں شفاق پانی، جوک مسو اور چاندنا میں داخل، آبادی کو مشکلات درپیش۔ کولو میں مسلسل بارشوں سے مواصلات کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ کراچی میں بادل پھر برس پڑے، کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش، لانڈی، کرنگی، کارساز، شارع فیصل، اسٹیڈیم روڈ اور ملیر میں بارش، لیاری، کھارا در، میٹھا در، اولڈ سٹی ایریا میں بھی سڑکوں پر پانی جمع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج موسلادھار بارش کا امکان ہے، شہری بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ میرپور خاص، ٹھٹہ میں بھی تیز بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، بارش سے بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی۔ لاہور میں کورونا کا پھیلاؤ تیز، مثبت شرح 7.5% ریکارڈ، فیصل آباد میں 7%، سوابی میں 6%، کراچی میں 2% کیسز مثبت رہے۔ ملک میں کورونا کے باعث مزید 3 افراد جاں بحق، 532 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ NCOC کے مطابق مثبت کیسز کی مجموعی شرح 2.74% رہی۔ چیئرمین PTI عمران خان نے سینئر قیادت کو آج بنی گالہ میں طلب کر لیا۔ اجلاس میں ملکی سیاست سمیت پنجاب کی سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت ہوگی۔ آئندہ عام انتخابات پر سامنے آنے والی تجاویز پر بھی مشاورت ہوگی۔ سربراہ عوامی رشید شیخ رشید نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ نون لیگ نے پاکستان کی آخری امید عدلیہ کو بھی نشانے پر رکھ لیا۔ فضل الرحمان اور زرداری بھی پھر گئے ہیں۔ مزید لکھا، پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے 2 مرتبہ حلف اٹھایا، اب تیسری دفعہ حلف اٹھانے کی تیاری ہے۔ اس سے بڑا معاشی اور سیاسی بحران کیا ہوگا کہ ایک ہفتے میں ڈالر 20 روپے مہنگا ہو گیا۔ MQM نے حکومت کا ساتھ چھوڑنے کی دھمکی دے دی۔ حیدرآباد میں ورکر کنونشن سے وسیم اختر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی خاطر PTI کو چھوڑا تھا، ان کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ کراچی کی لسانی تقسیم ہوئی، مرضی کی حلقہ بندیاں کی گئیں، ناانصاف ہے، برداشت نہیں کریں گے۔ طیبہ گل کے جاوید اقبال پر الزامات، حکومت نے تحقیقاتی کمیشن بنا دیا۔ انکوائری کمیشن کی چیئر پرسن رابعہ جویریہ آگاہ ہوں گی۔ پاک سری لنکا دوسرا ٹیسٹ، سری لنکا نے اب تک 132 رنز بنائے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ اظہر علی کی جگہ فواد عالم اور شہین افریدی کی جگہ نعمان احمد کو اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا۔ سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔